السلام علیکم۔ ناول نیم سفرزیز، ایپیسوڈ 10۔ اجدان کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہیں میری قابلیت پر کوئی شک تھا؟ شیعہ نے ایک آئیبرو چکا کر اسے دیکھا۔ خیر، اس سب میں عثمان نے میری حد سے زیادہ مدد کی تھی۔ اس کی بدولت ہی انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ شیعان کی بات پر وجدان نے عثمان کو دیکھا۔ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سیاستدان کچھ نہیں جانتے، لیکن یقین کرو بعض معاملات میں ہماری پہنچ تم لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وجدان عثمان کا طنز سمجھ چکا تھا۔ جب اس نے عثمان کو آرمی میں جانے کے بارے میں بتایا تھا تو عثمان نے اس چیز کی مزاحمت کی تھی، مگر وجدان نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ شکریہ، وجدان کے منہ سے بے ساختہ طور پر نکلا تو شیعان اسے گھورنے لگا۔ یار اب اتنا بھی حیران مت کرو مجھے، تم اس 2 انچ کی لڑکی نے تو تمہیں پورا کا پورا بدل کر رکھ دیا، شیعان نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وجدان عثمان کی طرف مڑا جو ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ تو میرا راز مت کھولا، میری زبان تمہارے معاملے میں بند رہے گی، عثمان نے دانت پیس کر کہا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ملک، ویسے بھی میں تمہاری مدد کے لیے شکر گزار ہوں، وجدان نے ایک نگاہ زرش پر ڈال کر کہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس تمہارے احسان کا بدلہ چکایا ہے خان، ابھی تم نے بھی مجھے میری زندگی کو بچانے میں مدد کی تھی۔ عثمان کی بات پر وجدان نے اسبات میں سر ہلایا اور وجدان کے پاس آ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا خان کہ ہم دونوں میں کوئی رشتہ بن جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے یا غم، بس اتنا چاہوں گا کہ تمہاری وجہ سے میری ہستی بستی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وجدان عثمان کے لہجے میں چھپی دھمکی کو سن سکتا تھا، لیکن پھر بھی خاموشی سے اسبات میں سر ہلا گیا۔ وجدان جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے معاملے میں فکر مند تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وجدان زرش کے معاملے میں تھا۔ سعد نے گھر میں داخل ہوتے ہی بے چین نظروں سے ایشل کو تلاش کیا تھا، جو جنان کے پاس کھڑی مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی، اور سعد پر نظر پڑتے ہی ایشل نے اپنا منہ بسورا اور پھر 5 انگلیاں اپنے چہرے کے سامنے کر کے سعد کو لعنت کا اشارہ کیا۔ سعد کا دل کیا کہ وہ کہکا لگا کر ہنسے، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے ایشل حد سے زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ سعد جانتا تھا کہ وہ اسے یہاں بھیجنے والے معاملے کو لے کر سعد سے ناراض ہے۔ واہ، اچھے اشارے ہیں، کافی محبت بھرے، شیعان نے سعد کے پاس آ کر شرارت سے کہا تو سعد کے چہرے پر موجود مسکان گہری ہوئی۔ اب کیا کروں، دل پر بھی کسی کا زور چلا ہے، یار خود بھی نہیں جانتا کیسے اور کب یہ دل میں اتر گئے۔ سعد اپنی نظریں مسلسل ایشل پر جما کر کہہ رہا تھا، مجھ سے پوچھو تو میں بھی حیران ہوں کہ تمہیں اس سے محبت ہو کیسے گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تمہیں اپنی جیسی دھیمے مزاج کی لڑکی سے محبت ہوگی، اور دیکھو تمہیں پسند بھی آئی تو یہ پٹاخہ۔ شیعان کی بات پر سعد ہنسنے لگا۔ سچ بتاؤں تو اس سوال کا جواب تو میں خود بھی نہیں جانتا، سعد نے مسکرا کر کہا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تمہیں اور وجدان کو کچھ انٹرسٹنگ دکھاتا ہوں۔ شیعان کی بات پر سعد ایشل سے اپنا دھیان ہٹا کر اس کے پیچھے چل دیا۔ شیعان نے وجدان کو بھی ساتھ لیا اور انہیں بتایا کہ عثمان نے وجدان اور سعد کو ایک خاص کمرہ دیا تھا جہاں وہ اپنا کام کر سکے اور کوئی بھی انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکے۔ شیعان نے انہیں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ یہاں بہت زیادہ محفوظ ہیں۔ عثمان نے گارنٹی دی ہے کہ آربی انہیں یہاں پر کبھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ شیعان وجدان اور سعد کو اپنے ساتھ اس کمرے میں لے آیا۔ اب اس کام کی طرف واپس آ جاتے ہیں، مشن کمپلیٹ کرنے کا ٹائم کافی کم رہ چکا ہے تم دونوں کا، شیعان نے انہیں بتانا ضروری سمجھا۔ میں اور سعد اب آرمی میں نہیں رہے، یاد ہے بغاوت کی تھی ہم نے، وجدان نے اسے یاد دلایا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کرنل منور صاحب اپنے بیٹے کی طرح عزیز سے وجدان کو اس کے جذبات کی بنا پر اتنی بڑی غلطی کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ شیعان کی بات پر وجدان شرمندہ ہوا۔ وجدان کو ان سے کی گئی ہر بات یاد آئی۔ بچپن سے ہی انہوں نے اور ہاشم صاحب نے وجدان کو بہت زیادہ چاہا تھا۔ بابا کیسے ہیں؟ ہاشم صاحب کا خیال آتے ہی وجدان نے شرمندگی سے پوچھا۔ آ گیا تمہیں ان کا خیال؟ اگلے ہفتے واپس آ رہے ہیں، پھر تمہاری کلاس خود ہی لیں گے، شیعان نے مسکرا کر کہا تو وجدان کافی دیر خیالات میں کھویا رہا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے چاہتے ہوئے بھی خود کو ہاشم صاحب کی نزدیک نہیں ہونے دیا، لیکن اب وجدان کو ایسا لگتا تھا کہ سب بدل گیا تھا، وہ بدل گیا تھا، کیونکہ ایک بار پھر سے وجدان خان نے زندگی کو ایک موقع دیا تھا، محبت کو ایک موقع دیا تھا۔ وجدان نے گہرا سانس لے کر شیعان کو دیکھا۔
ہمیں سکندر کا پتہ لگانا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری اس آربی کو پکڑنا ہے، اس لیے ہم دونوں کو ڈھونڈیں گے۔ ویسے بھی کہیں نہ کہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، مگر کس طرح، یہ راز ہمیں معلوم کرنا ہے۔ وجدان نے اپنے سامنے موجود میز کو دیکھا جہاں سعد اس کی ساری ریسرچ لا چکا تھا۔ لیکن آربی ہمارا مشن نہیں ہے وجدان، سعد حیران ہوا۔ ہمارا مشن تو کسی بھی طرح سے بادشاہ کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ مشن تو دارا کو ڈھونڈنا تھا، مگر ہم نے مشن نہیں، اصل گناہگار دیکھنا ہے۔ شیان ان کے قریب ہوا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ سکندر خطرناک نہیں ہے؟ سوال شیان کی طرف سے آیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ سکندر اس آربی سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے، مگر صرف ویسے لوگوں کے لیے جن کے لیے خطرہ دارا تھا۔ یہ ریکارڈ دیکھ لو، سکندر نے صرف انہیں ہی مارا ہے جو اس زمین، اس ملک کے لیے ناصر بنے ہوئے تھے۔ سعد اور شیان اس کا مطلب سمجھ چکے تھے۔ شیان نے سعد کو نظروں سے اشارہ کیا تو سعد کافی سوچ بچار کے بعد وجدان کی طرف متوجہ ہوا۔ وجدان، مجھے لگتا ہے کہ تم ہی سکندر ہو۔ طویل خاموشی کے بعد سعد نے دل کی بات کہی، جبکہ وجدان نے اس کی بات پر حیرت سے سعد کو دیکھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ صرف میری سبز آنکھوں کی وجہ سے؟ وجدان نے مٹھیاں کستے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے تم پر انویسٹیگیشن بھی کی تھی، اس کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ تم ہاشم انکل کے اڈاپٹڈ بیٹے ہو، اور تمہارا اصلی نام سکندر الفاظ درانی تھا۔ سعد کو لگا تھا کہ اسے اپنا شک وجدان سے بات کر کے دور کر لینا چاہیے، وہ بس یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ شک یقین میں بدلے۔ نہیں سعد، میں سکندر ضرور ہوں، لیکن یہ گینگسٹر سکندر میں نہیں ہوں۔ یوں چھپ کر وار کرنا میرا انداز نہیں، مگر یہ کوئی اور ہے جو میری ہی ماضی کی پہچان استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کیوں؟ اسی سوال کا جواب جاننا ہے ہمیں۔ وجدان نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو اس کا شک ہمیشہ کی طرح ایک ہی انسان پر گیا تھا۔ لیکن کیا ایسا ممکن تھا؟ اور اگر ممکن بھی تھا تو اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وجدان نے اس سوچ کو جھٹک دینا ہی بہتر سمجھا۔ اور یہ بھی وجدان کہ وہ شخص تمہارے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتا ہے؟ تمہارا ماضی تو ہمیں بھی نہیں معلوم تھا، پھر وہ کیسے جانتا ہے؟ شیان نے اپنے ذہن میں اٹھتے سوال پوچھے۔ تم دونوں سکندر کو مجھ پر چھوڑ دو۔ اب ہم سکندر کو نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ وہ خود ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمیں زیادہ فوکس اس آربی پر کرنا ہے۔ وجدان کی بات پر سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ سعد کو وجدان پر پورا یقین تھا۔ اگر وجدان کہہ رہا تھا کہ وہ سکندر نہیں ہے تو یہی سچ ہے۔ لیکن پھر کون ہے جو سکندر کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے؟ ضرور وہ بچپن میں وجدان کے بہت قریب ہوگا، اسی لیے تو وہ خود وجدان کا عکس بنا بیٹھا تھا۔ زرش نہ جانے کتنی ہی دیر سلمان صاحب کے سینے پر سر رکھے روتی رہی تھی۔ سلمان صاحب بھی اسے صحیح سلامت دیکھ کر اتنے پرسکون ہوئے تھے کہ انہوں نے خود بھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا نہیں کیا تھا۔ فاطمہ بیگم تو تب سے ان کے پاس موجود بیڈ پر سو رہی تھی۔ ان لوگوں نے سلمان صاحب سے زیادہ ظلم فاطمہ بیگم کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں سے آنے کے بعد وہ کافی وقت ہسپتال میں رہی تھی، مگر اب ان کی طبیعت بہت حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ چلو زری، تم پریشان مت ہو میری جان، بابا اور امی بالکل ٹھیک ہیں، ابھی ڈاکٹرز انہیں چیک کر کے گیا ہے، بس تمہیں آرام کرنے دو۔ ہمنا کے ایسے کہنے پر زری سلمان صاحب کے سینے سے ہٹ کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں صحیح سلامت اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیا، اور بھلا مجھے کیا چاہیے؟ سلمان صاحب نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب شیان نے انہیں یہ بتایا کہ وجدان نے زرش کو ڈھونڈ لیا ہے تو سلمان صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، اور اب اسے بالکل صحیح سلامت دیکھ کر تو سلمان صاحب جیسے جی اٹھے تھے، ورنہ عربی نے جب انہیں یہ بتایا تھا کہ زرش اس کے پاس ہے تو سلمان صاحب اور فاطمہ بیگم تو بالکل ٹوٹ ہی گئے تھے۔ زرش نے ایک نظر فاطمہ بیگم کو دیکھا جو سو چکی تھی۔ زرش نے اس بات میں سر ہلایا اور ہمنا کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ تم میرے ساتھ کمرے میں چلو، میں تمہارے پاؤں کا مساج کر کے اس پر پٹی باندھ دیتی ہوں، پھر دیکھنا تم ایک دم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ہمنا نے زرش کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا کیونکہ وہ زرش کی لڑکھڑاہٹ دیکھ چکی تھی۔ ہمنا اسے کمرے میں لے آئی جہاں جانان پہلے سے ہی بیڈ پر بیٹھی کسی بات پر کہکے لگا رہی تھی۔ زرش کو دیکھتے ہی جانان اس کے پاس آئی اور بہت محبت سے زرش کا منہ چوم لیا۔
تمہیں پتا ہے زری، میں نے آپی اور ایشل نے مل کر پلان بنایا ہے کہ آج رات ہم لوگ ایک ہی کمرے میں سوئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں بھی کریں گے۔ جنان کی بات پر زرش نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب وہ کسی بھی حال میں وجدان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپی، میں کیرم بھی لے کر آئی ہوں، مل کر کھیلتے ہیں، خوب مزہ آئے گا، جنان نے کافی پرجوشی سے کہا۔ لیکن جانو، مجھے لگتا ہے کہ زری کو آرام کرنا چاہیے، وہ تھک گئی ہوگی۔ حملہ کی بات پر جنان نے اپنے گال پھلا لیے۔ تو میں اسے کیرم ہی کھلوا رہی ہوں، کبڈی تو نہیں۔ جنان کی بات پر سب ہنسنے لگے تو جنان نے منہ مزید پھلا لیا۔ کبڈی چیمپئن اپنے شوہر کو بتا کر آئی ہو کہ تم یہاں پر سونے کے ارادے سے آئی ہو؟ ایشل نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے پوچھا۔ جتنا عرصہ بھی جنان ان کے پاس صحیح تھی، اس میں ایشل یہ تو سمجھ ہی گئی تھی کہ شیان اسے لے کر بہت زیادہ پوزیسو ہے اور اسے کبھی بھی یہاں سونے نہیں دے گا۔ انہیں کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجوائے کریں گے، میں نے منع کیا ہے کیا؟ جنان نے منہ بنا کر کہا اور جا کر کیرم بورڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ تبھی دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو حمنا نے شرارت سے جنان کو دیکھا۔ لو، آ گیا تمہارا بلاوا، حمنا نے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے کہا اور ہنستے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے عثمان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرا موبائل نہیں مل رہا، عثمان نے اسے گھور کر کہا تو حمنا نے جواب میں اسے گھورا تھا۔ عثمان روم میں ہی ہوگا، حمنا نے بے بسی سے کہا۔ نہیں ہے، جہاں پورا کمرہ ڈھونڈا نہیں ملا مجھے، اور اگر میں نے ڈھونڈ دیا تو؟ حمنا نے اسے چیلنج کیا۔ تم چل کر ڈھونڈو تو صحیح، یہ سب بعد میں دیکھ لیں گے۔ عثمان کی بات پر حمنا گہرا سانس لے کر عثمان کے پیچھے چل دی۔ ایویں ہی میرا بلاوا آیا ہے، اپنے شوہر کو خود ہی قابو میں نہیں رکھا ہوا آپ ہی نے، اور مجھے کہہ رہی تھی۔ ارے رکو، آپ ہی کو تو آنے دو، پھر کھیلتے ہیں۔ جنان نے ایشل کو بورڈ سیٹ کرتے دیکھ کر کہا۔ بچہ، تمہاری آپی اب واپس نہیں آ رہی، فکر مت کرو تم۔ ایشل نے اپنا چشمہ ایک ادا سے ٹھیک کر کے کہا، اور واقعی 2 منٹ بعد دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ جائیں جانو جی، آپ کے ہسبینڈ کا بھی موبائل نہیں مل رہا۔ ایشل کی بات پر جہاں زرش ہنسی تھی وہیں جنان نے اپنا منہ بسور لیا۔ ایشل نے دروازہ کھولا تو ایک ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ جنان بی بی کو شیان صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کے ایسے کہنے پر ایشل کہکا لگا کر ہنسی تو جنان منہ پھلا کر باہر کی طرف چل دی۔ شیان صاحب کو تو میں مزہ چکھاتی ہوں، جنان نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھینک گاڈ، ان جھنجھٹوں سے آزاد ہوں میں نے کہاں بھلا کسی آدمی کے اتنے نخرے برداشت کرنے تھے۔ ایشل نے اپنا موبائل نکال کر کہا اور مسکراتے ہوئے اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ تھینک گاڈز، اس ایریا میں انٹرنیٹ اچھا ہے۔ ایشل نے ایک نظر زرش کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، میں تمہارے پاس سو جاؤں؟ زرش نے سوال کیا تو ایشل نے اسے گھور کر دیکھا۔ زرش کے سوال پر ایشل کو شرارت سوجی۔ تمہیں غلطی لگ رہی ہے میری جان، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، اس کے پاس جا کر سو، اپنی بہنوں کی طرح۔ ایشل کی بات پر زرش کے گال پھر سے دہکے۔ اگر تم نہیں سلاتی تو میں جنان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ زرش نے منہ بنا کر اشارہ کیا۔ وہ تو تم پر اتنی عنایت نہیں کرے گی، تمہارے مقابلے کافی عقل مند ہے، جانتی ہے کہ اپنے شوہر کے پاس رہنا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ زرش کا منہ بن گیا۔ تو میں اکیلے سو جاؤں گی؟ زرش نے اشارہ غصے سے کیا تو ایشل ہنسنے لگے۔ اچھا بابا، سو جاؤ یہیں پر۔ زرش سکا سانس لیتی بستر میں گھس گئے۔ ایشل بھی اپنے موبائل پر نظر جمائے بستر کی دوسری طرف آئے اور آرام سے لیٹ کر فیس بک سکرول کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ پھر سے نوک ہوا۔ ایشل نے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا، اور پھر ایک نظر زرش کو دیکھا تو کب کی سو چکی تھی۔ لو، آ گیا اس کا بھی بلاوا۔ ایشل الجھن سے کہہ کر اٹھی اور دروازہ کھولا تو اس توقع کے عین مطابق وجدان دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ زرش یہاں ہے کیا؟ نہیں، وہ تو زرش کا بھوت سو رہا ہے۔ ایشل نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق الٹا ہی جواب دیا۔ کم بولا کرو۔ وجدان اس کی ہمیشہ والی ہدایت دیتا سوئی ہوئی زرش کے پاس گیا اور مسکرا کر اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹایا۔ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے نور خان۔ وجدان نے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی اور پھر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ زرش ایک پل کو کسمسائی اور تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سو گئی۔ وجدان اس کو لے کر دروازے کی طرف بڑھا جہاں ایشل کھڑی اپنے موبائل کو سکرول کر رہی تھی۔ قسم سے پیدائشی بے شرم ہو سارے کے سارے دوست۔ ایشل نے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر وجدان کو بتایا۔ وجدان اسے نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔
کمرے میں پہنچ کر اس نے ٹانگ سے دروازہ بند کیا اور زرش کو بیڈ پر لٹا کر اسے کمبل سے اڑا کر خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ اتنی دیر سے جو بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، اپنی متاع جان کے قریب آتے ہی سکون سے آنکھیں موند کر گیا۔ آدھی رات کا وقت ہو رہا تھا اور ایک اندھیرے کمرے میں میز کے پاس چھوٹا سا لیمپ جلا کر کھڑا وہ وجود بہت غور سے اپنے سامنے موجود چیزوں اور کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ ان چیزوں میں کئی لوگوں کی تصویریں تھیں، جن میں وجدان خان، شایان شاہ، سعد رفیق، زرش، نور اور ایشل دورانی کی تصویریں بھی شامل تھیں، لیکن وہ سب آنکھیں ان سب تصویروں سے ہٹ کر ایک بچے کی تصویر پر مرکوز تھی۔ مخروطی انگلیوں نے پین پکڑ کر اس 14 سالہ بچے کی تصویر کے نیچے لکھنا شروع کیا، آربی، رومان، بلو۔ یہ الفاظ لکھ کر ایک آنٹے کا نشان اس بچے کی تصویر پر بنایا گیا تھا۔ بہت جلد ملیں گے ہم آربی، اور وہ دن تمہارا اس زمین پر آخری دن ہوگا۔ بس ایک بار میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں، پھر تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ نفرت بھری آواز خالی کمرے میں گونجی تھی۔ پھر وہ سب آنکھیں زرش کی تصویر کے پاس گئی تو اس نے زرش کی تصویر کو وجدان کی تصویر کے پاس سے اٹھایا۔ نور زرش، آربی کی سب سے بڑی کمزوری۔ بہترین چارہ بن سکتے ہو تم میرے لیے۔ اتنا تو پتا چل چکا ہے کہ تمہارے لیے آربی کسی بھی حد تک جائے گا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہاری معصومیت کو مجھے چارہ بنانا پڑے گا۔ یقین جانو مجھے اس کا بہت افسوس ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ تمہیں تو میرا چارہ بننا ہی پڑے گا، تبھی تو وہ آربی میرے ہاتھ میں آئے گا اور سکندر کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سبز آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور ان مخروطی انگلیوں نے زرش کی تصویر کو آربی کی تصویر کے پاس رکھا، لیکن تبھی اس کی نظریں بھٹک کر وجدان کی تصویر پر گئی۔ معاف کرنا، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آربی کی کمزوری ہی تمہاری محبت ہے وجدان خان۔ اچھے لوگوں سے سکندر کی کوئی دشمنی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ گن کے ساتھ گیہوں تو پستا ہی ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں کچھ وقت دے گا سکندر، کھل کر جی لو اپنی زندگی۔ وجدان کی تصویر کو دیکھتے ہوئے ان لبوں نے سرگوشی کی اور پھر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے بیگ میں رکھنے لگا، لیکن تبھی ایشل کی تصویر ان ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ لب پھر سے مسکرائے۔ کمال کر دیا اس لڑکی، انہیں ابھی تک ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ اب دیکھنا، بہت جلد تمہارا انعام تمہارے سامنے ہوگا۔ بہت جلد محنت کا صلہ ملے گا تمہیں، بالکل جیسا تم نے چاہا، بہت جلد۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس وجود نے تمام چیزوں کو اپنے بیگ میں ڈالا تھا، اور اتنی سی دیر میں ہی اس شیطانی دماغ نے کئی منصوبے بنا لیے تھے، اور تمام منصوبوں کا مرکز صرف ایک شخص تھا، آربی۔ فیض نہیں جانتا تھا کہ وہ کس طرح سے آربی کو بتائے کہ نہ صرف وہ لڑکی اور وہ آدمی ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، بلکہ ان کے کافی آدمی آربی کے ہاتھ بھی لگ گئے تھے، اور وہ آدمی بھی ان کے بہت سے کاموں کے بارے میں جانتے تھے۔ اب انہیں وہاں سے بھی نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ باس، فیض نے کانپتی آواز میں آربی کو پکارا، جو اس وقت سگریٹ منہ میں دبائے کسی مغرور اور انتہائی خوبصورت بادشاہ کی مانند اندھیرے کمرے میں صوفے پر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا، جہاں کسی سیاستدان کے بارے میں خبر چل رہی تھی۔ بکو، آربی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، وہ لڑکی اور اس کا شوہر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، نہ جانے کہاں ہیں۔ ہم انہیں ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ آربی نے انتہائی غصے سے فیض کو دیکھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر فیض کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کہ فیض اس کا ارادہ سمجھتا، آربی نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر ایک انتہائی زوردار مکہ فیض کے منہ پر مارا۔ کتو، ایک کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے، حرامی ہو سب۔ آربی نے ایک جھٹکے سے فیض کو چھوڑا، جس کی وجہ سے فیض زمین بوس ہو گیا اور آربی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ جانتا ہے، تیری وجہ سے وہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ پہلی دفعہ آربی کی خواہش ادھوری رہی، تم سب حرامیوں کی وجہ سے، اور وہ بھی میری سب سے بڑی خواہش۔ آربی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ وجدان خان کوئی عام سا جم کا مالک نہیں ہے، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا
آربی نے پہلے فیض کو خوب مارا، پھر اپنی گن پکڑی اور آہستہ آہستہ اس میں گولیاں ڈالنے لگا۔ فیض کانپتے ہوئے آربی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وجدان خان کے بارے میں پتہ لگانے کو کہا تھا، کیا پتہ چلا؟ آربی نے اپنی گن کو ایک ادا سے گھماتے ہوئے پوچھا۔ جی باس۔ فیض نے کراتے ہوئے اٹھ کر کانپتے ہاتھوں سے ایک فائل زمین سے اٹھائی اور اسے آربی کو پکڑا دیا، اور ویسے بھی وجدان خان کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں کر پایا تھا۔ آربی نے اس فائل کے صفحے پر لٹنا شروع کیے۔ عام سی معلومات تھی، اس کے ماں باپ، اسکول اور کالج کے بارے میں۔ پہلے تو وہ ہر چیز کو نظر انداز کرتا رہا، مگر پھر اچانک ہی اس کی نظر وجدان خان کی تصویر پر پڑی۔ بھوری آنکھوں میں حیرت آئی تھی، نہ جانے کتنی ہی دیر وہ وجدان خان کو دیکھتا رہا، اور پھر آربی نے ایک خطرناک سی چیخ کے ساتھ اس فائل کو زمین پر پھینکا اور پاس پڑے ٹیبل کو بھی الٹ دیا۔ کیوں سکندر، کیوں؟ ہر دفعہ تم ہی کیوں چھین لیتے ہو مجھ سے سب کچھ؟ آربی غصے سے چلاتے ہوئے پورا کمرہ تہس نہس کر رہا تھا، اور فیض خوف کے مارے کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پہلے بھی سب چھین لیا مجھ سے، ماں باپ، دولت، سب تمہیں ملا، اور اب زرش بھی، میری محبت بھی چھین لی، کیوں؟ آربی تڑپ رہا تھا، اور اس کی یہ تڑپ اس کی چیخ و پکار سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اسی لیے نفرت کرتا تھا میں تم سے سکندر، بہت زیادہ نفرت، اور اب میری سب سے بڑی خواہش بھی تمہاری وجہ سے ہی ادھوری ہے۔ نہیں، چھین لوں گا میں تم سے، پھر سب کچھ چھین لوں گا تم سے۔ آربی نے سامنے موجود LCD کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ فیض اب مکمل طور پر وہاں چھپ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وحشت کے عالم میں وہ آربی کے سامنے جائے، اور اس کا حال بھی بالکل ان چیزوں جیسا ہو۔ مار دوں گا میں تمہیں سکندر، مار دوں گا۔ آربی اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر چلا رہا تھا۔ نفرت، بے بسی، کرب اور وحشت، کیا کچھ نہ تھا آربی کی آواز میں۔ آربی کو ابھی بھی یاد تھا کہ وہ کیا تھا، صرف ایک کیڑا جسے کوئی دربار میں چھوڑ گیا تھا، اور اس کیڑے کا کام تھا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے بھیک مانگنا۔ کچھ لوگ وہ بھیک دے جاتے تھے، اور کچھ لوگ اسے کیڑا سمجھ کر دھکا دے کر خود سے دور ہٹا دیتے تھے۔ مگر پھر الفاظ درانی آیا تھا اس بچے کی زندگی میں، بلو کی زندگی میں، جس نے اس بچے کو نہ صرف ایک گھر، ایک نام دیا، بلکہ ماں باپ کا پیار بھی دیا۔ وہ سب دیا جس کی اسے چاہت تھی، اور اس بلے کو رومان بنا دیا۔ رومان بھی اس سب کو اپنا فرض سمجھنے لگا تھا۔ الفاظ روز رومان کو یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ رومان کا مقروض ہے۔ رومان نے اس کی جان بچائی تھی، اور اسی لیے رومان تو ان کی محبتوں، چاہتوں پر اپنا حق جما بیٹھا تھا، ایسا حق جو صرف رومان کا تھا اور کسی کا نہیں۔ مگر پھر سکندر پیدا ہوا، اور ایک ہی پل میں اس بچے نے رومان سے وہ حق، وہ محبت، اپنے ماں باپ کا وقت، سب چھین لیا۔ رومان چلتا تھا اس بچے سے، تب جلتا تھا جب شہانہ اسے اٹھا کر پیار کرتی تھی، سائے کی طرح سکندر کے ساتھ رہتی تھی، ہر وقت بس سکندر کا نام ہی ہوتا تھا ان کی زبان پر۔ رومان تب جلتا تھا جب الفاظ آنکھوں میں ڈھیروں چاہت اور غرور لے کر سکندر کو دیکھتے تھے، اسے اپنی کل کائنات، اپنا وارث کہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ رومان کو ان سے پیار نہیں تھا، مگر رومان کو پیار کا ایک حصہ نہیں چاہیے تھا، رومان کو تو سارے کا سارا پیار اپنے لیے چاہیے تھا۔ رومان جب سکندر کو دیکھتا تو وہ حسد کی آگ میں جلتا تھا، اور یہ حسد کی آگ بھی تو بہت بری ہوتی ہے، انسان جانتا بھی نہیں، اور یہ آگ سامنے والے کو جلانے سے پہلے اسے خود جلا دیتی ہے۔ رومان نے بہت کوشش کی تھی الفاظ کی نظروں میں سکندر سے آگے جانے کی۔ ہر برے کام کا الزام وہ سکندر پر لگاتا، اور خود سب سے اچھا، ایک آئیڈیل بیٹا بن کر رہتا، جس کے لیے سب کچھ اس کے باپ کی خواہش ہے۔ لیکن پھر بھی سکندر کو دیکھ کر جو چمک الفاظ کی آنکھوں میں آتی تھی، وہ رومان کو دیکھ کر کبھی بھی نہیں آئی، اور رومان وہ چمک چاہتا تھا صرف اپنے لیے۔ رومان کا دل چاہتا تھا کہ وہ سکندر کو مار دے، لیکن وہ جانتا تھا ایسا کر کے الفاظ اسے بھی کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اسی لیے رومان نے چاہا کہ الفاظ سکندر سے نفرت کریں، لیکن یہ ناممکن تھا، سکندر کی ہر غلطی کے باوجود ناممکن تھا۔ اصلی مسئلہ تو اس دن کھڑا ہوا جب شیراز صاحب کے دھمکانے کے بعد الفاظ صاحب نے اپنے وکیل کو بلایا
اور اپنی ساری جائیداد سکندر کے نام کر دی، اور رومان کے نام ایک ریسٹورنٹ اور ایک گھر جس سے رومان آرام سے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، مگر سکندر کی طرح عاشی سے تو نہیں۔ اس رات رومان پوری رات روتا رہا تھا، اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ سکندر اس کے سامنے کھڑا اس پر ہنس رہا ہے اور اسے کیڑا بلا رہا ہے۔ تو تو کیڑا پیدا ہوا تھا بلو، رومان بن جایا، رومان بن جا یا کچھ بھی بن جا، تو کیڑا ہی رہے گا، کیڑا ہی مرے گا۔ رومان نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کی حسد کی وہ آگ اور شیطان رومان کو پوری طرح سے نگل گیا تھا۔ اس حسد نے رومان کو سب سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ الفاظ سے، شاہانہ سے، سب سے نفرت ہو گئی تھی رومان کو، اور اب رومان کو بس سکندر کو روتے ہوئے دیکھنا تھا، تڑپتے ہوئے دیکھنا تھا۔ اسی لیے الفاظ صاحب کے پل بنانے کے بعد وہ 14 سالہ رومان شیراز حسن کے دفتر گیا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، الفاظ درانی صاحب کا ناجائز آیا ہے ہمارے پاس، کیا ہی بات ہے؟ شیراز صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے رومان کو دیکھا۔ مجھے آپ سے کام تھا، رومان نے مٹھیاں کستے ہوئے کہا۔ بولو بچے، سن رہا ہوں۔ شیراز صاحب نے مہنگے سگار کا کش لگایا تھا۔ آپ بابا کو برباد کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تھی۔ میں بھی ایسے ہی چاہتا ہوں اور آپ کا ساتھ بھی دوں گا، لیکن بدلے میں مجھے بھی کچھ چاہیے۔ شیراز نے حیرت سے اس بچے کو دیکھا جو اپنی عمر سے کہیں بڑا دماغ لیے وہاں بیٹھا تھا۔ بولو، آپ سکندر کو مار دیں گے، لیکن ابھی نہیں، صحیح طرح سے تڑپنے کے بعد۔ مجھے سکندر کو صحیح طرح سے تڑپتے، روتے اور پھر مرتے دیکھنا ہے، پھر ہی سکون ملے گا مجھے۔ رومان مٹھیاں بیچ کر دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ نفرت کے آثار 14 سال کے بچے کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ شیراز صاحب مسکرائے۔ ایک شیطان نے دوسرے شیطان کو پہچان لیا تھا، اور اگر میں تمہاری بات مانوں تو میں جیسا جیسا کہوں گا تم ویسا ہی کرو گے؟ شیراز صاحب نے سگار کا کش لگا کر پوچھا۔ رومان نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ڈن ہو گیا بچے، ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد سے اپنا مقصد پورا کریں گے، لیکن مجھے ڈبل کراس کیا نا تو ایسی جگہ مار کے پھینکوں گا کہ تمہیں تمہاری لاش تک کسی کو نہیں ملے گی۔ رومان ایک پل کو سہما اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ شیراز صاحب نے مسکراتے ہوئے رومان سے ہاتھ ملا۔ اس کے بعد رومان نے بالکل ویسے ہی کیا جیسے شیراز حسن نے اس سے کہا۔ الفاظ کو پھنسانے، اس پر جھوٹا الزام لگانے میں آدھا ہاتھ رومان کا تھا، کیونکہ الفاظ صاحب کی تمام پرسنل ڈیٹیلز رومان نے ہی تو شیراز کو پہنچائی تھی۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا رومان نے چاہا تھا۔ الفاظ جیل میں چلے گئے اور دن رات اپنے باپ کے لیے سکندر کو روتا تڑپتا دیکھ، اسے بخار میں مبتلا دیکھ رومان کو عجیب سا سکون ملتا۔ مگر اس کی چالاکی یہ تھی کہ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود پر کسی کو شک نہیں پڑنے دیا تھا۔ شاہانہ کی نظر پڑتے رومان مگرمچھ کے کئی آنسو بہانے لگ جاتا اور اسے روتے دیکھ شاہانہ اور طرف اٹھتی۔ رومان، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو نا، سکندر تو بچہ ہے، تم تو ہمت کرو رومان، میرا سہارا بنو۔ شاہانہ تڑپ کر رومان کو خود سے لگا کر کہتی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب الفاظ پر عوام میں سے کسی نے گولی چلا دی، لیکن یہ بات رومان اور شیراز بھی جانتے تھے کہ ایسا کرنے والا شیراز کا ہی آدمی تھا۔ شیراز نے رومان سے وعدہ کیا تھا کہ اسے الفاظ کی دولت اور سکندر کی موت دیکھنے کو ملے گی، مگر اب رومان کو کچھ اور بھی چاہیے تھا۔ اسے شاہانہ کا پیار، اس کی ممتا چاہیے تھی۔ اسی لیے تو رومان نے خود پر گولی لگنے کا جھوٹا ڈرامہ کروایا تاکہ سکندر کے مرنے کے بعد جب شاہانہ بالکل تنہا ہو جائے تو رومان انہیں سہارا دے، پھر ان کا سارا پیار اپنے لیے رکھ لے۔ یہ تو وہ بعد میں بہانہ بھی لگا سکتا تھا کہ رومان کو گولی لگی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ مگر یہاں بھی سکندر ہی جیت گیا۔ جب شاہانہ نے اپنے لال کی موت کو دیکھنے کی بجائے اپنا گلا کاٹنا پسند کیا، تب تو رومان کی نفرت مزید پختہ ہو گئی تھی۔ پھر رومان نے آرام سے شیراز کے آدمیوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے ٹی وی پر سکندر کو بم پہنے اس گلی میں جاتے دیکھا، اور پھر اس گلی میں ہونے والے اس دھماکے سے جسے سکندر کی ہڈیوں تک کا سورما بن گیا تھا۔ کسی کو تو سکندر کی لاش بھی نہیں مل سکتی تھی۔ سکون کی ایک لہر رومان کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ آج اس کی حسرت کی آگ کو ٹھنڈک ملی تھی۔ ایک ہنستا بستا گھر جلانے کے بعد
حسد کا وہ جن اطمینان پذیر تھا۔ اس کے بعد رومان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ خود کو ایک طاقت بنائے گا، ایسی طاقت جس کے سامنے سب جھکیں، اپنا ہاتھ پھیلائیں، بالکل جیسے وہ بچپن میں پھیلاتا تھا۔ تبھی وہ آربی بنا، اس ملک کا سب سے بڑا اور خطرناک گینگسٹر، جس کی وحشت سے سب ڈرنے لگے۔ ملک کا ہر غیر قانونی کام بلا واسطہ یا بالواسطہ آربی ہی کرواتا۔ تبھی تو بہت سے سیاستدان بھی آربی کے تلوے چاٹتے تھے۔ آربی اب ایک دہشت گرد بن گیا، ایک ایسا شیطان جس سے سب ڈرتے تھے۔ اتنا خطرناک گینگسٹر ہونے کے باوجود آربی کبھی کسی کی نظر میں نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس کے خلاف کوئی ثبوت ملا۔ لیکن پھر ایک دن شیطان کو بھی محبت ہو گئی، ایک معصوم سے، پری سے، جو اس سے بہت چھوٹی تھی۔ صرف اسے دیکھ کر بہت عرصے بعد رومان کا دل دھڑکا تھا۔ اس میں پھر سے محبت پانے کی چاہ پیدا ہوئی تھی۔ لیکن ایک پری شیطان کو کیسے ملتی؟ اسی لیے رومان نے اس پری کے دل میں، اس کے ذہن میں ایسی دہشت ڈالنے کا فیصلہ کیا جو اسے رومان سے کبھی بھی دور نہ ہونے دے۔ وہ چاہ کر بھی رومان کو بھلا نہ پائے، اور اس کے بڑھتے ہوتے ہی رومان اس سے حاصل کر لے۔ مگر یہاں بھی رومان ہار گیا، پھر سے سکندر جیت گیا، اور یہ بات اب رومان کو گوارا نہیں تھی۔ حسد کی وہ آگ اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھڑک چکی تھی۔ اب کی بار تو سکندر نے رومان کے دل پر وار کیا تھا نا۔ رومان کی چاہت، اس کی خواہش، محبت، سب کچھ زرش ہی تو تھی، اور اب وہ بھی باقی سب کی طرح سکندر کی تھی۔ بولا تھا نا تجھے، تو کیڑا ہے اور کیڑا ہی رہے گا، دیکھ لے، سب کچھ تیرے پاس ہے، سب کچھ، مگر وہ نہیں، وہ میری ہے، میری ہے وہ۔ رومان کو پھر سے سکندر اپنے سامنے کھڑا کہہ کے لگا کر اس کا مذاق بناتے ہوئے نظر آ رہا تھا، مگر اب کی بار وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کی باہوں میں زرش تھی، اس کے بازوں میں رومان کی خواہش، اس کی چاہت تھی۔ نہیں، رومان اوپر کی طرف منہ کر کے زور سے چلایا تھا۔ بہت درد تھا اس کی اس چیخ میں، مگر اس کے درد کے باوجود شیطان کہیں سے بھی قابل رحم نہیں تھا۔ بھلا جو حسد کی آگ میں اپنے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی جلا لے، اس پر کیا رحم کرنا؟ اپنا گناہ گار وہ خود تھا۔ فیض نے گھبرا کر آربی کو دیکھا، جس کی خوبصورت بھوری آنکھوں میں اب آنسو تھے۔ باس، فیض آہستہ سے آربی کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر اچانک ہی بہت تیزی سے آربی نے اٹھ کر فیض کی گردن کو بہت زور سے جکڑ لیا۔ مجھے وہ چاہیے فیض، دونوں چاہیے، بالکل زندہ۔ اب میرے دل میں جو آگ اس سکندر نے لگائی ہے نا، وہ اتنی آسانی سے نہیں بجھے گی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی جب اس کی محبت کی دھجیاں اڑاؤں گا نا، تب محبت، سکون ملے گا مجھے، تب چین آئے گا اس دل کو۔ فیض ہر ممکن کوشش کروا رہا تھا اپنی گردن کو چھڑوانے کی، لیکن آربی کی پکڑ بہت مضبوط تھی۔ آربی کی رگیں غصے سے تن رہی تھی۔ میری نور زرش کو بھی سزا ملے گی اب۔ اسے سکندر الفاظ درانی سے محبت کرنے کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ آربی نے لہورنگ آنکھوں سے فیض کو دیکھا۔ ڈھونڈو انہیں فیض، اور میرے پاس لاؤ، ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کے جانوروں کو کھلا دوں گا۔ 1 ہفتہ ہے بس تمہارے پاس، صرف 1 ہفتہ۔ آربی نے ایک زوردار جھٹکے سے فیض کو چھوڑا، اور فیض بھی اسے موقع غنیمت جان کر وہاں سے کھانستے ہوئے غائب ہو گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، اس بار سکندر بہت تڑپاؤں گا، میری آنکھوں کے سامنے ہی تڑپ تڑپ کے مرو گے تم، دیکھنا۔ آربی نے وحشت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ بہت زور سے سامنے موجود شیشے کی کھڑکی میں مارا۔ زرش اٹھی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی، مگر حیران تو وہ اس بات پر تھی کہ وہ اس کمرے میں آ کیسے گئی۔ وہ تو عشل کے پاس نہیں سوئی تھی، کہیں وجدان ہی تو اسے یہاں لے کر نہیں۔ ایک شرمیلی سی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، لیکن تبھی اس کی نظر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی، جہاں ایک باکس پڑا تھا۔ زرش نے جلدی سے اٹھا کر دیکھا تو وہ شکر ہے کہ وجدان یہاں نہیں تھا، ورنہ زرش کی وہ حالت ہونی تھی کہ بس۔ زرش نے جلدی سے اس باکس کو پکڑ کر کھولا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس باکس میں کئی رنگوں کی انتہائی خوبصورت چوڑیاں تھی۔ زرش نہ جانے کتنی دیر ان چوڑیوں کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کی نظر سائڈ پر پڑے ایک کارڈ پر پڑی۔ دنیا میں بہت سی خواہشات ہوتی ہیں نور خان، لیکن میری خواہش بہت سادہ ہے،
تمہیں سننے کی، تم سے بہت ساری باتیں کرنے کی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے تمہیں یہ چوڑیاں دی ہیں تاکہ ان کی کھنکھناہٹ سے میرے دل کے اس حصے کو سکون ملے جسے تمہاری آواز سننے کی بہت زیادہ بےتابی ہے۔ اگر آج تم انہیں پہن کے نیچے آئیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میری ہر چھوٹی بات کو پھلا کر تم نے میری سچی محبت پر یقین کر لیا ہے، صرف اپنی نور کا وجدان۔ زرش کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن پہلی دفعہ وہ آنسو خوف یا غم کے نہیں تھے۔ بہت محبت سے زرش نے ان چوڑیوں کو نکال کر اپنی نازک کلائیوں میں پہنا اور کتنی ہی دیر مسکرا کر انہیں دیکھتی رہی۔ کیا سچ میں ان کے کھنکنے کی آواز میری زبان ہے؟ زرش نے سوچ کر اپنے ہاتھ ہلائے تو ان چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پر خود ہی اپنا تیزی سے دھڑکتا دل تھام کر بیٹھ گئی، نظریں حیا سے جھک گئی تھی اور سرخ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اوہو! کھانسنے کی آواز پر زرش نے گھبرا کر نظریں اٹھائیں تو سامنے یوشل اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے گڑیا، میں تو یہاں تمہیں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی اور پھر تم تو اس قدر ڈوبی ہوئی ہو سیاح جی کی یاد میں، اور وہ بھی اتنی خوبصورتی سے۔ ایشل نے شرارت سے اس کے دہکتے گال کو چھوا تو زرش اپنا سر مزید جھکا گئی۔ اوف، یاد آئے، شکر کرو میری جگہ سیاح جی یہاں نہیں آئے، ورنہ ابھی تو صرف یہ گال ہی لال ہوئے ہیں، ان کی حرکتوں نے تو تمہارا پورا کا پورا وجود گلابی کر دینا تھا۔ ایشل کی بات پر زرش شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ یو سو کیوٹ، ایشل اتنا کہہ کر واپس چلی گئی۔ زرش نے ایک مرتبہ پھر سے شرما کر اپنی کلائیوں کو دیکھا اور پھر اپنا منہ بسوڑ لیا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، اتنا زیادہ ڈانٹا تھا مجھے آپ نے، اتنی آسانی سے تو نہیں مانوں گی نا۔ وجدان کو ستانے کا زرش نے سوچتے ہوئے شرارت سے وہ چوڑیاں اتار کر واپس ڈبے میں رکھ دی اور پھر خود بھی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ وجدان صبح ہوتے ہی اپنی عادت کے مطابق ایکسرسائز کرنے چلا گیا تھا۔ پھر کمرے میں واپس آیا تو اس کی نظر سوئی ہوئی زرش پر پڑی۔ وجدان کے لب مسکرائے اور پھر اسے اس تحفے کا خیال آیا جو وجدان نے کل رات ہی منگوایا تھا۔ وجدان نے اپنے بیگ سے وہ ڈبہ نکالا اور اسے زرش کے پاس رکھ دیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وجدان زرش کے معصوم چہرے کو دیکھ کر اپنے دل میں سکون اتار رہا تھا۔ جب زرش اس کی نظروں کی تپش سے کسمسانے لگی تو اس کا خیال کر کے وجدان وہاں سے چلا گیا اور جانتا تھا کہ زرش اس کا دیا تحفہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن مایوسی اسے تب ہوئی جب وہ کمرے سے باہر خالی کلائیوں کے ساتھ آئے۔ وجدان کے ماتھے پر کئی بل پڑے، مگر اس سے پہلے کہ وہ زرش کے پاس جاتا، سلمان صاحب اپنی ویل چیئر پر بیٹھے وجدان کے قریب آئے۔ وجدان بیٹا۔ جی؟ وجدان نے زرش سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ تمہارا کس زبان سے میں شکریہ ادا کروں بیٹا؟ تم نے زرش کو بچانے کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈالی، میں تو تمہارا مقروض نہیں انکل، ایسا مت کہے، میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا۔ نور بیوی ہے میری، مجھے ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ میں نے یہ فرض سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ نور میری ہی وجہ سے مصیبت میں پھنسی تھی، لیکن اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری نور کی حفاظت کی۔ کوشش کروں گا کہ میری باقی کی زندگی اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے میں گزرے۔ وجدان نے مسکرا کر کہا تو سلمان صاحب بھی مسکرا دیے۔ بالکل صحیح کہا شایان نے کہ تم سے بہتر زرش کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جی؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا۔ جب میں نے شایان سے مدد مانگی تھی تو شایان نے مجھے کہا تھا کہ وہ چاہے تو ہم سب کو ایسی جگہ پر چھپا دے کہ عربی کبھی بھی ہمیں نہیں ڈھونڈ پائے، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ شایان نے کہا تھا کہ زرش کو کسی کی ضرورت ہے، کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور بس ساتھ تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمہیں زرش کی اور زرش کو تمہاری ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کے لیے بنے ہو تم دونوں، اسی لیے تو ہم دونوں نے تمہیں مجبور کیا تھا اس نکاح کے لیے، اور دیکھو نا شایان کی بات درست ہوئی۔ دیر سے ہی صحیح، تمہیں اپنے جذبات کا احساس تو ہو۔ وجدان حیرت سے سلمان صاحب کو دیکھ رہا تھا، اسے اپنے دوست کی چالاکی پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کتنی آسانی سے اس نے وجدان کو بے وقوف بنایا تھا۔ وجدان آہستہ سے مسکرایا اور ہاں میں سر ہلایا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ شایان کی اس چالاکی پر اسے ایک بار داد تو ضرور دے گا۔ خوش رہو بیٹا۔ سلمان صاحب نے اسے دعا دی۔ اچانک ہی وجدان کے ذہن میں ایک بات آئی۔ انکل، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ وجدان نے اپنی مٹھیاں کستے ہوئے پوچھا۔ پوچھو۔
سلمان صاحب بھی اچانک سے اس کے بدلے والے رویوں کو دیکھ کر حیران ہوئے. کیا یہ اس حادثے کا اثر ہے جس کی وجہ سے زرش بول نہیں سکتی؟ سلمان صاحب نے وجدان کے سوال پر گہرا سانس لیا اور پھر ہاں میں سر ہلایا. میں نے بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا لیکن سب نے یہی کہا کہ زرش کو گلے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ نفسیاتی ہے. ایسا ہے جیسے ایک خوف ہے اس کے دل میں جو اسے بولنے نہیں دیتا، اور ایسا وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی. اس کا خوف اسے چاہ کر بھی بولنے نہیں دیتا. زرش کا اس پر کوئی قابو نہیں ہے. اگر وہ خوف نکل جائے تو زرش پھر سے بول سکتی ہے. اگر ہم نے اور بہت سے سائیکالوجسٹ نے زرش کا یہ ڈر بھگانے کی کوشش کی مگر ہر طرح سے ناکامی کا ہی سامنا ہوا ہے. سلمان صاحب نے گہرا سانس لیا. بہت کوششوں کے بعد تو میں مایوس ہو گیا. پتہ نہیں زرش کا یہ ڈر کیسے نکلے گا. اور پھر وہ بولنے لگے گی. بہت چلبلی تھی میری بچی وجدان، زندگی سے بھرپور، اور شیطان کی نظر کھا گئی اس کو. سلمان صاحب نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا اور وہاں سے چلے گئے، جبکہ وجدان وہیں کھڑا ان کی باتوں اور زرش کے خوف کے بارے میں سوچنے لگا. تبھی وجدان کی نظر زرش پر پڑی جو شاید کسی کام کی وجہ سے اسی طرف آ رہی تھی. وجدان ایک بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گیا اور زرش کے قریب آتے ہی اسے گلائے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا. زرش کی سانس اس کے سینے میں اٹکی تھی. تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں نور خان؟ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ میں نے تمہیں پہننے کو کہا تھا. وجدان نے زرش کو کمرے سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو زرش اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر خود کو چھڑوانے لگی. ساتھ ہی ساتھ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. میں ناراض ہوں آپ سے، تو کیوں پہنتی؟ زرش نے گھبرا کر اشارہ کیا. مجھے تو لگا تھا کہ تم مان گئی ہو. وجدان نے منہ بنا کر کہا. ایسا کب لگا آپ کو؟ زرش نے آنکھیں بڑی کر کر کے حیرت سے پوچھا. ارے اب جب میرے واپس آنے پر اس طرح بے چینی سے باہوں میں آئی تھی تو مجھ معصوم کو تو ایسا ہی لگنا تھا نا. وجدان کی بات پر زرش کا چہرہ دہک اٹھا تھا. نہیں، میں ناراض ہوں اور اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی. اتنا زیادہ ڈانٹا تھا آپ نے. زرش نے اترا کر اشارہ کیا. وجدان نے اچانک سے اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا. زرش کی سانس اس کے حلق میں اٹک گئی تھی اور وجدان کی گرم سانس سے اپنے کان پر محسوس کر سکتی تھی وہ. ٹھیک ہے، پھر میں مناؤں گا، مگر اس کے بعد تمہیں مجھے تڑپانے، میری راتوں کی نیند، اپنے معصوم اقرار سے چرانے اور پھر گھر سے باہر جانے والی غلطی کا بھی حساب چکانا ہوگا. اس لیے تیار رہنا. جانے وجدان، بہت سے حساب دینے ہیں تم نے. وجدان نے اتنا کہہ کر اس کی کان کی بالی کو چوما اور اسے چھوڑ دیا. زرش نے بس ایک نظر اس کے اپنے دہکتے چہرے کے ساتھ دیکھا اور پھر جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے. وجدان مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے جاتے ہی پھر سے اس کی بے آوازی کے بارے میں سوچنے لگا.